عمران خان ایک ایسے ملک میں احتساب کے خواہش مند ہیں کہ جہاں ابا جی سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں یہ اربوں روپے کیسے منتقل ہو گئے تو جواب ملتا ہے کہ مجھے کیا پتا، میرے بچوں سے پوچھئے۔ اور بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ آدھے مفرور ہیں اور آدھے پاکستان میں۔ جو مفرور ہیں ان سے تو کیا ہی سوال کیا جائے، جو پاکستان میں ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ جس سوال کا جواب ابا جی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس کیوں کر ہوگا۔ آپ ایسا کیجئے، بہتر ہے کہ دادا جی سے پوچھئے، اور دادا جی اب دنیا میں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں اور پاکستان کے اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کریں کہ جہاں پر احتساب کے نام پر یہ مذاق چل رہا ہے۔ آج ایف آئی اے میں شہباز شریف صاحب کی جو ایف آئی اے حکام کے ساتھ ان کے جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے لوگ، ان کے ساتھ جو تاریخی گفتگو ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس پر میاں صاحب کو گولڈ میڈل دینا چاہیے، جس قسم کے انہوں نے سوالات کے جوابات دیے اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لٹرلی ان دا لٹرل سینس آف دا ورڈ میاں صاحب نے باہر نکل کر کہا کہ جس قسم کے بیہودہ سوالات مجھ سے پوچھے جا رہے تھے میں ان کے کیا جواب دیتا۔ اور ایف آئی اے کا یہ شکوہ تھا کہ میاں صاحب نے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب اچھے طریقے سے نہیں دیا۔ سوال کیا کیا گیا کہ آپ کی بینک اکاؤنٹس میں یہ اربوں روپے کیسے آئے؟ جواب کیا ملا کہ میں اورنج ٹرین اور میٹرو چلاتا رہا ہوں۔ اب انلیس آپ وہ سب کرایہ اکٹھے کرتے رہے ہیں اور وہ کرایہ اکٹھا کر کے یہ اربوں روپے مل گئے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، ادروائز کوئی سر پیر نہیں اس جواب کا۔ پراپرٹی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو جناب فرماتے ہیں کہ میرا وکیل اس کا جواب دے گا۔ قانونی طور پر یہ جواب درست ہے، بالکل درست ہو سکتا ہے قانون کی دنیا میں، لیکن اخلاقی طور پر جناب آپ جو بڑے بڑے لیکچرز دیتے تھے اور دیتے ہیں، جس طرح سے آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تو پھر آپ مار کھا گئے نا۔ آپ نے بالکل وہی کام کیا میاں صاحب جو آپ نے نیب کے ساتھ کیا تھا۔ نیب نے جب آپ کو انویسٹیگیٹ کیا تو آپ نے کیا کہا؟ لائیں میں ان سوالوں کو ذرا نوٹ کر لوں، بالکل ان کے جواب آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بچے ان سوالوں کا جواب دیں گے، اور وہی والا سرکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل اسی ایک سرکل میں چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے بالکل اسی پیٹرن میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جو ان سے سوالات پوچھے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ، یعنی کہ کہنے کو تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے میرے ٹھٹے لگا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، ان کے حکام ہنس رہے تھے مجھ پر، میری ہنسی اڑا رہے تھے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ سیشن کورٹ کی جانب سے ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ بالکل شہباز شریف صاحب کی تصدیق نہ کی جائے، جبکہ ایف آئی اے کے حکام کا یہ، ایف آئی اے کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بے عزتی کرنا یا مذاق اڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو ان کو چائے کافی پوچھ رہے تھے اور میاں صاحب کہہ کر بات کر رہے تھے۔ تو ذرا بندہ سوال ان سے بھی پوچھے جو ایف آئی اے کے بھی ترجمان صاحب ہی بات کر رہے تھے کہ آپ کو اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اگر کوئی چھوٹی معمولی چوری کرنے والا شخص جس پر ہزاروں روپے کی چوری کا الزام ہو، اربوں روپے کا الزام نہ ہو، کیا آپ اس کو بھی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ اور اس کو چائے کافی آپ پوچھتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں نہ پوچھتے۔ تو پھر یہ امیر غریب کی تفریق ہمارے نظام میں سے ہمیں اب نکالنی ہوگی۔ خیر، میں نے آج ایک قانونی ماہر راجہ عامر عباس صاحب ہیں، اکثر میرے پروگرام میں آتے ہیں، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ بلی چوہے کا کھیل اسی طرح جاری رہے گا، اور کیا یہ شریف خاندان جس طرح سے جواب دے رہا ہے یا دیگر لوگ بھی جن پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے، تو پاکستان کی عوام نے تو عمران خان کو ووٹ کیا تھا نا احتساب کے نام پر، احتساب کے وعدے پر کہ جی بڑا احتساب ہوگا۔ 2 سال رہ گئے اب عمران خان کی حکومت کے، تو ان 2 سالوں میں اگر یہی بلی چوہے کا کھیل چلتا رہا تو کیا عمران خان کے پاس پھر کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ادارے تعاون نہیں کرتے، یا اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا جس طرح سے نیب کی ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے بھی مار کھائی ہے کئی کیسز میں، کہ سب کو پتہ ہے، پوری عوام گواہ ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے ان لوگوں کی کرپشن کی، لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے ان کو قانونی طور پر۔ اس پر راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ پھر ایف آئی اے کے پاس بالکل یہ اختیار حاصل ہوگا اگر یہ اسی طرح سے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے کہ ان کا ریمانڈ لیا جائے اور پھر ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ پہلو یہاں پر ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دوبارہ سے قانون کی حراست میں لیا جا سکے گا۔ اب مجھے بہت سے لوگ کامنٹ سیکشن میں یہ بات کرتے ہیں، صدیق جان اور ارشد شریف والا کیس ہوا، اس میں بھی مجھے پتہ ہے میں جو بھی اب ویڈیو بناتی ہوں، چونکہ میں نے 2-3 پروگرامز مسلسل اس ایشو پر کیے، ابھی تک کامنٹ سیکشن میں لوگ اس چیز پر کامنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھ سمیت ہم پوری قوم بہت دکھی تھے اس بات پر
یہ بات نہیں ہے 2 لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لڑائی ہو جاتی ہے لوگوں کی, لیکن صدیق جان پر یک طرفہ تشدد کیا گیا اور 4 لوگوں نے مل کر جس طرح سے مارا, اس پر ظاہر ہے کہ ہم سب بالکل جسٹیفائڈ ہے ہماری تکلیف, اس پر بھی میں اینڈ پر بات کروں گی. لیکن ایک یہ چیز اس کیس پر سب لوگ بہت زیادہ کامنٹ کرتے ہیں, چاہے ویڈیو کوئی سی بھی ہو اس کے نیچے کامنٹ اس حوالے سے ضرور آتے ہیں کہ آگے اب کیا لاہے عمل ہوگا. اور دوسرا ایک اس چیز پر ضرور لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پھر نظام کو پیک اپ کر دیں, پھر اس نظام کا فائدہ کیا ہے, پھر عمران خان کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا بار بار, چاہے ویڈیو کوئی سی بھی ہو, کامنٹ سیکشن میں کہتے ہیں نہیں جی پھر عمران خان نے کیا کیا, پھر عمران خان کو کس لیے ووٹ کیا تھا. سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اس وقت عمران خان پہ فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اس نظام کا مکروہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں کچھ ہو نہیں سکتا سوائے ریپ اپ کرنے کے. اور عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر ایک جو اب سبق سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اب آگے ان کو کوئی طریقہ ایسا سوچنا ہوگا, اور ہمارے وہ لوگ جو اندر کھاتے جتنے بھی مخلص ہو پاکستان سے, اور میں ڈائریکٹلی صرف فوج کی بات نہیں کر رہی, صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں اس میں کون کون کس کس حد تک شامل ہوتا ہے. سو جن لوگوں کو بھی ان کرپٹ عناصر پر ترس آتا ہے نا, آپ ملک پر ترس کھائیں, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو کبھی بھی, پاکستان کی آنے والی نسلیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھیں گی. یہ جو بیوروکریسی جس طرح سے اب روڑے اٹکاتی ہے ہر اچھے کام میں, یہ نظام سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کو لپیٹ کر نیا نظام نہ لائیں. تو میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہاں پر صدارتی نظام آ جائے, اگر عمران خان کے پاس زیادہ پاورز ہوں, اگر عمران خان زیادہ قوت کے ساتھ حکومت کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بہت ساری رکاوٹیں جو آج پاکستان کے نصیب میں ہیں, جس طرح یہ ایف آئی اے میں ٹال مٹول ہو رہی ہے, میاں صاحب ٹال مٹول کر رہے ہیں اور ایف آئی اے ان کو ٹال مٹول کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, تو یہ تماشا آئی بلیو ختم ہو جائے گا اگر انشاءاللہ پاکستان میں ایک نیا نظام انٹروڈیوس ہو. تو اس حوالے سے بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور آخر میں صدیق جان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نہیں پھر کیا فائدہ ہوا, ہمارے سٹینڈ لینے کا کیا فائدہ ہوا اگر صدیق جان نے کچھ کرنا نہیں. تو دیکھیں یہ تھوڑی سی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آپ کو جتنا بھی اس ساری چیز پر غصہ ہو, ہم نے مذمت کی ہو, جو بھی ہے, لیکن صدیق جان نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اس نے ٹھیک ہے یہ تو کہہ دیا ہے کہ معافی تلافی یا صلح شلح کسی صورت میں نہیں ہوگی, لیکن تھوڑا سا ٹائم دیں. ایک تو بیچارے کو مار پڑ گئی ہے 4 لوگوں سے, اس کے بعد جو پبلک پریشر ہے کہ ہاں بھی تم کیوں نہیں کچھ کر رہے, بھی وہ کیا کرے, وہ میکسیمم جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا. اس نے اس وقت اپنا منہ بند رکھا, اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جب پاکستان کی عزت کا سوال تھا, جہاں پر ارشد شریف صاحب کمزوری دکھا گئے. جس طرح ارشد شریف کمزوری دکھا گئے اس وقت, آپ کو جتنا بھی غصہ تھا, یہ کوئی موقع نہیں تھا اس کو مار پیٹ کرنے کا, اور آپ کا بنتا بھی نہیں تھا اس پر ہاتھ اٹھانا. زبان سے آپ جو بھی بات کرتے, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا, آپ کو اس سے شکوہ تھا, اس کو آپ سے جو بھی آپ کا آپس کا ایشو تھا وہ آپ ریزالو کرتے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. تو یہاں پہ تھوڑا سا نا اے آر وائی کو ظاہر ہے کہ بہت پریشر برداشت کرنا پڑ رہا ہے, بہت سے لوگ ان کو باتیں سنا رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ اے آر وائی کی اب کوئی سی بھی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کے نیچے لوگ جا جا کے ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ہر جگہ کامنٹ کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, وہ تو سب ہے. لیکن صدیق جان پر آپ تھوڑا سا اس کو یہ پش کرنا میرا خیال ہے کہ عوام کو بند کرنا چاہیے کہ تم کچھ کرو. اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب ہمارے قانون کے اداروں کا یہ سوال ہے, ان کے کیریکٹر کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کیا اگر کسی طاقتور شخص کو کسی کمزور نے اس طرح سے مارا ہوتا تو کیا آج وہ اسی طرح سے خاموش ہوتے جس طرح ابھی خاموش ہیں. سو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بھی لوگوں کا اس میں ٹیسٹ ہے کہ جو بہت انصاف کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نخواستہ ارشد شریف صاحب کو جا کے پھینٹی لگائیں یا ان کو جا کے آپ وہ خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے دیں, لیکن آپ اتنا تو کم از کم کر سکتے ہیں نا کہ آپ مذمت کریں, کم از کم آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ یہاں پر قانون کی بالادستی قائم کروانے کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ اس میں ہول ہارٹیڈلی بلیو کرتے ہیں. اور لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کی اگر یہی کرتب رہے تو آگے جا کے ان کی گرفتاری کے بھی امکانات جو ہیں وہ کافی روشن ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اور یہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ ہراساں کرتے تو ہراسمنٹ کا بھی چلیں آخر میں ذرا 1 منٹ اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ.
یہ جو ہراسمنٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے ایف آئی اے ہراساں کر رہا ہے، او بھائی جو جائز سوال ہے کرپشن پر وہ تو آپ سے پوچھنا ہے نا، اربوں روپیہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے بیٹے سے سوال پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست کرنے میں مصروف تھا، مجھے کیا پتا میرے بینک اکاؤنٹ میں کون جمع کرواتا رہا۔ اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کسی نے جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ میٹرو اور اورنج ٹرین اور اس طرح عوام کی خدمت کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ سو یہ ہراسمنٹ نہیں ہوتی، جس طرح اور بھی بہت سے لوگ مس یوز کرتے ہیں نا ہراسمنٹ کا لفظ، جس کی وجہ سے اصل ہراسمنٹ کیسز مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جو اصل، وہ آپ نے گڈریے والی کہانی سنی ہوئی ہے نا، گڈریا ہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں، وہ جو کہتا تھا کہ شیر آیا اور ایکچولی شیر نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب ایک دن ایکچولی شیر آ گیا، اس دن جب اس نے شور مچایا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ یہی حال یہ لوگ ایگزیکٹلی ہراسمنٹ کارڈ کا بھی عورت مار چانٹیاں اور کچھ خواتین اور کچھ مرد کرتے ہیں کہ جی ہراسمنٹ ہوگی، جہاں پر آپ کو جائز سوال پوچھا جائے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوگی۔ دس از رانگ آن سو مینی لیولز۔ تو شہباز شریف صاحب یہ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، اصل ہراسمنٹ وہ ہوتی ہے جو بیچارہ بشیر، نذیر، مجید، وہ بیچارہ جو غریب کا بچہ کوئی چھوٹی موٹی چوری پر پکڑا جاتا ہے، بٹوا چوری پر، سائیکل چوری پر، بھینس چوری پر، اس کو جو لتر پڑتے ہیں نا وہ ہراسمنٹ ہے کہ بھئی اتنی چھوٹی سی چوری پر اس طرح کا تشدد۔ سو یہ میں نے سوچا کہ I should put things in perspective کہ یہ this is not harassment, this is anything but harassment۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔